ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، بلکہ ہمارے لیے اہم تو یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم خود، کہ جنہوں نے ان کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ اب ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور کچھ باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں کب آئیں گے؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں کب تشریف لائیں گے؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اس طرح کے سوالات نا یہ بچوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور یہ ہمیں پوچھنے بھی چاہیے۔ اسی انداز سے سیکھنے کے لیے ہمیں بار بار علماء کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہم ان سے علم کو سیکھیں اور ایمان کو لوٹنے والے جو چور ہیں اس زمانے میں پھر رہے ہیں ان سے بچ جائیں اور ہمارا ایمان بچ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ واپس نازل ہونا، یہ اہل اسلام کے لیے بہت اہم عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہوا ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں جہمیہ فرقہ اور بعض معتزلہ فرقہ، اور ماضی قریب میں سر سید احمد خان اور مرزا قادیانی، اور حال میں چند گمراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ تو لہذا اس عقیدے پر ایمان لانا ہم مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کا انکار کفر تک اور گمراہی تک لے جاتا ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ فرقہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے، یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست تھے کہ وہ خود کو مسیحی قرار دلوانا چاہتے تھے، یا پھر یہودی زدہ جدیدیوں کی طرح زر پرست کے جہاد کے انکار کے لیے حضرت مسیح علیہ نبی علیہ السلام کے نزول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کی تمام بدبختیوں کی شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اور جو کہ دنیا میں غالب اکثریت بھی رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آخر زمانے میں ظاہر ہوں گی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہوں گی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ان مذاہب میں اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس پر تفصیلی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمانوں سے دوبارہ واپس نازل ہونے کے انتظار میں ہیں، اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں سے دوبارہ نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ دنیا سے صلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی، موقوف ہو جائے گی، پلی جانور سور کو کھانا بند کر دیا جائے گا، اور کسی قسم کا بھی ٹیکس وصول نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر عادلانہ اسلامی شریعت قائم ہو جائے گی۔ اور عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے انتظار میں ہیں، اور فرق صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمانوں پر لے جائے گئے اور پھر آخر زمانے میں نازل ہوں گے۔ اس دوران عیسائی لوگ آسمانوں کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمہ ہونے کا مشاہدہ کریں گے، اور جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ پاک نے صحیح سالم آسمانوں پر لے گئے، اور اس وقت کے یہودی ان کا بال تک بھیگا نہ کر سکے، اور پھر دوبارہ واپس آ کر آپ علیہ السلام یہودیوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی ہیں، زائنسٹ ہیں، اور وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کا بھی خاتمہ فرمائیں گے، اور بقیہ رحم دل اور ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں گے۔ اور یہودی لوگ جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیحا یعنی مسیح دجال کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہوگی، تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودی لوگ ان لوگوں میں سے صرف اتنے لوگ زندہ چھوڑیں گے جتنوں کو وہ اپنی خدمت کے لیے ضروری سمجھتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے سے انسانیت کو نجات ملے گی۔ اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جی سر آپ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں بڑی جنگ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر
ایک زبردست جنگ ہوگی، اور اس معرکہ عظیم میں جسے ام المعارک یعنی کہ جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک بڑی جنگ میں پوری دنیا مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس جنگ میں پوری دنیا کی انسانیت ملوث ہو جائے گی، اور تقریباً 2/3 انسانیت ملیہ میٹ ہو جائے گی، اور زندہ بچ جانے والے تقریباً 1/3 انسان بلا کسی کی شرکت غیر حکومت کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 1/3 لوگ کون ہوں گے، اور یہ 1/3 لوگ دنیا پر کس نظریے کے تحت حکومت کریں گے؟ ابھی اس چیز کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور اس کا فیصلہ فلسطین کے قریب ایک شہر ہرمجدون کی وادی میں ہوگا، اور جسے اہل مغرب لوگ آرمیگڈون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی لوگ اس مارکے کی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے بھائی کہ وہ لوگ زبردست تیاری کر چکے ہیں، اور وہ صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے انتظار میں ہیں، جو کہ معاذ اللہ گنبد صخرہ کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گھڑت داستانوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کی مسمار شدہ عمارت گنبد صخرہ کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادوں کو اکھاڑ کر ہیکل سلیمانی کے آثار نمودار ہوں گے تو ان کی نظریات کے مطابق مسیح نکل کر آئے گا، اور اس کی آمد پر ایک بڑی جنگ کے موقع پر بڑی قتال عظیم ہوگا، جس کی آمد پر غیر یہودی لوگ خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اہل مغرب یعنی یہودی اور عیسائی لوگ بلا شرکت غیر اس پورے کرہ ارض پر اپنی حکومت اپنا نظام چلائیں گے۔ تو اس اعتبار سے پوری دنیا تیسری عالمی جنگ عظیم پہ مبتلا ہو چکی ہوگی، اور وہ وقت آ چکا ہے جب مشرق اور مغرب اس جنگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس جنگ کی بڑی تیزی سے تیاری کر رکھی ہے، اور بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مادیت پسند کرواتے ہیں اور غیبی حقائق اور پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے، لیکن انہوں نے در پردہ توریت اور انجیل اور تالمود کی تحریف شدہ پیش گوئیوں کے مطابق تیار کر رکھا ہے۔ اور جبکہ اہل مشرق لوگ یعنی کہ اہل اسلام آتش فشاں کے دھانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناک انفجار سے بے خبر ہیں، جن کے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدق نے بڑی تفصیل سے خبر دی ہے، اور ان کی تمام اطلاعات ہر پہر پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور بھئی میری تو اہل اسلام سے ایک دعائی ہے، فریاد ہے، منت و زاری ہے اور عاجزانہ التجا ہے کہ مغرب سے اٹھنے والا طوفان ہم پر اور ہماری نسلوں پر چڑھ دوڑا ہے، اور ہمارے گھروں میں اور ہماری اولادوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ایمان راسخ و اعمال صالح اپناتے ہوئے یعنی لوگوں کو ایمان اور اعمال کے لیے تیار کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، اور یہی وہ آخری متعین کردہ راہ نجات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور قیامت سے پہلے جو قیامت ہم پر اور ہماری اولاد پر لادی جا رہی ہے، ان سے ہمیں اور ہماری اولاد کو سرخرونی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو بہت فکر کی بات ہے، اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام مہدی کون ہے اور وہ کب آئیں گے؟ بات ہے، اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہوں گے، اور امام مہدی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ کون ہوں گے؟ آج کے لیے اتنے ہی سوال ہیں۔ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو قابل اور صالح مسلمانوں کے علاوہ 2 قسم کے طبقے ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک تو وہ یہودی لوگ جو کہ آج کل کے یہودیت کی نظریات اور صہیونیت کو پوری دنیا پہ پھیلانے کی جو خیالات ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان سے وہ بیزار ہیں۔ اور صہیونیت کے معنی سے مراد یہ ہے کہ سیاسی اسرائیلیت کو پوری دنیا پر حاکم بنا دیا جائے۔ تو اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے یعنی کہ زائنسٹ ہر وہ شخص ہے جو کہ اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ غیر یہودی ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ اسرائیل کی حکمرانی پوری کائنات میں پوری دنیا میں آ جائے، اس کو زائنسٹ یہودی کہتے ہیں۔ وہ زائنسٹ ہے، صہیونیت کہتے ہیں، وہ صہیونی ہے۔ ان کے خیال میں جب یہودیت کا پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا اور غلبہ ہو جائے گا، اور وہ یہودیت کے عالمی غلبہ مسیحا کی قیادت میں ہوگا، اور وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا، تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں مسلمان فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر اور در بدر کرنے اور اسرائیلیت کی استحکام کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو زندہ رہنے کی ضرورت ہی کیا رہے گی، کیونکہ نہ ہم مسیحا کا کام ان کے ذمہ چھوڑیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں، اور جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی
نہیں سکتے. اور یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے. یہ ان کے بہت پرانا قدیمی نام ہے اور ان کا جو جدیدی نام ہے وہ بریڈی ہے. یہ لوگ انتہائی قدیمی یہودی ہیں جن کے مراکز نیو یارک اور لندن میں ہیں. ان کو یہ یقین ہے کہ صہیونیوں نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیشگوئی کے مطابق آخر زمانہ میں یعنی اینڈ آف ٹائم میں یہ سب اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب اور انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے. جس طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے والے کے مطابق حدیث شریف میں روئے زمین کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہوگی. اور اس طرح سے ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہے. یعنی حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ یہودی اور کفار میں سے مسلمان ہوں گے اور زائنسٹ لوگ ان مسلمانوں کو واپس بلانے کے لیے واپس لینے کے لیے مسلمانوں کو کچھ شرائط رکھیں گے اور مسلمان وہ نو مسلم مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے اور اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور جس پر تمام مسلمان 3 بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے جس میں 1/3 لشکر مسلمانوں کا لشکر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. یہ سب مسلمان ہوں گے اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہوں گے اور دوسرا 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا. یہ شہید ہونے والے مسلمان اللہ عز و جل کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے اور جو باقی 1/3 لشکر بچے گا اللہ عز و جل ان کو فتح نصیب فرمائیں گے اور یہ مفتحین لوگ آئندہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور اس کی بہت بڑی تفصیل جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک اور بدعت کو اپنا دین سمجھ رکھا ہوگا اور وہ اس کو دین اسلام سمجھ کر عمل کرتے ہوں گے اور جنہوں نے اپنے منہ اور شرمگاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہوگا، جن کے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ ہوگا، زبانوں پر تہمت، غیبت اور جھوٹ ہوگا، آنکھوں میں حرص، ہوس اور خیانت ہوگی اور ہاتھوں میں بخل، کرپشن اور فراڈ ہوگا. منکرات سے توبہ نہ کی اور منکرات کے خاتمے کے لیے جہاد میں شامل ہونے کا شوق نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی کو عین میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، بلکہ ہمارے لیے اہم تو یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہم خود کہ جنہوں نے ان کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم ذاتی طور پر کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں یا ان کے مقابلے میں آ جائیں. ہاں، بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو کہ شروع میں ان کی مخالفت میں خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے لڑائی کریں گے. ایسے بدبخت مسلمان اس کائنات میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ دردناک عذاب کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں ایک نام نہاد مسلمانوں کا طبقہ ہوگا جو حضرت کے زمانے میں ان کے ساتھ جنگ میں بھاگ جانے والوں سے زیادہ بدبخت ہوگا. وہ لوگ اسلام کا دعویٰ تو کریں گے اور مسلمانوں کے اندر اپنا نام لکھوائیں گے، اس کے باوجود وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مخالفین میں سے ہوں گے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ایک بڑے عظیم عذاب میں مبتلا فرما دیں گے اور دردناک موت کے ساتھ مریں گے. وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہوں گے اور ان کا سربراہ یہ سفینی نامی شخص ہوگا. یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا ایک مسلمانوں کا بڑا لیڈر ثابت کر کے دنیا میں پیش کریں گے. بعض جنگوں میں وہ اہل مغرب کے ساتھ جنگی کرے گا اور فاتحانہ انداز میں ایک ڈرامہ رچائے گا اور پھر جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو پھر اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا. تو اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج ملک شام میں اندر نامی ایک علاقے سے ہوگا. یہ اندر اصل میں جو صحیح لفظ ہے عین دور ہے یعنی دور کا چشمہ جو کہ بگڑ کے اندر ہو گیا، جو کہ اس وقت شمالی اسرائیل کا ایک ضلع الناصرہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے تقریباً 24 مئی 1948 میں قبضہ کیا تھا. اب فکری ارتداد کیا ہے؟ اسلام کے حلال چیزوں کو حلال نہ سمجھنا، حرام چیزوں کو حرام نہ سمجھنا اور شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ سمجھنا اور ان میں شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرنا. شراب اور زنا جیسی قطعی حرام چیزوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے سے حلال قرار دلوا دیا جائے. اور ارتدادی فتنے کا یہ کمال ہے کہ ان فتنہ باز پروفیسرز، اسکالرز، ڈاکٹرز اور ان سے ملتے جلتے کچھ لوگوں کے ٹی وی پر مذاکرے اور مباحثے یہ سن کر لوگ کفریہ کاموں اور کفریہ نظریات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کفریہ کام تو پھر بھی توجہ دلانے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں
لیکن کفری نظریات کا کانٹا لاکھ سمجھاؤ تو دل سے نہیں نکلتا. تو اس لیے میرے بھائیوں پیاروں بچوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور ان کے طریقے، ان کی روش کو اختیار کرو اور روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان و یقین کی محنت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرو. بھئی دنیا کے حالات ایمان کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں اور ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری، آپ کی اور ہمارے آنے والے تمام بچوں کی، نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اس محنت کو ہم اور آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہم صالح لوگ ان کی لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم صالح لوگ ان کی لشکر میں شامل ہوں گے اور اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. تو اس کی تیاری کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اعمال کو بہتر کرنا، ایمان کو بہتر کرنا اور ایمان اور اعمال کی محنت میں لگ جانا. تو اللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں امام مہدی کو لے آئے تو ہمیں چن لیں گے، ورنہ آخرت میں تو یقیناً اللہ کے سامنے یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا میرے اللہ، ہم تیار تھے لیکن امام مہدی ہمارے دور میں نہیں آ سکے. ہم نے تیاری ضرور کی تھی، اگر آ جاتے تو یقیناً ہم شامل ہوتے اور اگر آ گئے تو شامل ہو گئے، نہیں آئے تو شامل ہونے کی نیت کر کے ہم نے محنت تو کی تھی نا. تو اس نیت پہ اللہ عز و جل یقیناً ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی سب؟ تو بھائی اس چیز کے لیے علماء کے ساتھ بیٹھتے رہو، جڑتے رہو، دین کی محنت میں لگتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہماری محنتوں کو، اعمال کو قبول فرما لیں گے اور کامیاب فرما دیں گے. جزاکم اللہ خیر. آتے رہا کرو بھائی، ملتے رہا کرو، اس طرح کے تذکرے ہوتے رہیں گے. آگے بھی ویڈیوز بنا کر ہم پوری دنیا میں اس ضروری کام کو پھیلاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے.